اڈیالہ جیل کے باہر یہ پاکستان تحریک انصاف ILF کے وکلاء جو ہیں اس پہ موجود ہیں. خان صاحب سے ملاقات ہوئی. فتح بھائی آپ بتائیں کیا خان صاحب کے مرال کیسے تھے, کیا بات چیت ہوئی آج خان صاحب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج خان صاحب جب کمرے میں داخل ہوئے, کورٹ میں داخل ہوئے, تو خان صاحب نے سب سے پہلے جو بات کی وہ یہ کہی کہ 8 فروری کو پاکستان کے چھپے چھپے کونے کونے سے ہر ایک اس بندے نے احتجاج کرنی ہے جس نے ووٹ پول کیا ہے, چاہے وہ پاکستان کے کس کونے میں بھی ہو. اور پشاور میں ثوابی کے مقام پر ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے. اس پہ خان صاحب نے کہا کہ فی الحال سارے کام چھوڑیں, صرف ایک ہی چیز پہ فوکس کریں اور وہ ہے 8 فروری. اس کے بعد خان صاحب نے یہ کہا کہ غلام قوم جو ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. جو موجودہ سچویشن بنی ہوئی ہے اور وہ جس طرح پیکا قانون, جو کالا قانون جو ہے انہوں نے یہاں پہ ہمارے اوپر امپوز کیا ہے, اور پھر جو ایک انہوں نے جو ڈیموکریسی کو وہ ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے خان صاحب بہت زیادہ اس چیز پہ تھے کہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جو کچھ ہلچل چل رہی ہے اور وہ اپنے بندے مینج کر رہے ہیں, قاضی نے جو گندے انڈے چھوڑے ہوئے ہیں, اب ان تمام کو اکٹھا کرنے کے لیے, ایک ساتھ اکٹھا کرنے کے لیے نیا پلان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کریش کیا جائے. لیکن خان صاحب نے کہا کہ تم لوگ جو بھی کرنا چاہتے ہو کرو, لیکن پاکستان تحریک انصاف اب ایک ادارہ بن چکا ہے اور ادارہ جو ہے وہ اپنے سمت میں اپنی جدوجہد, حقیقی آزادی کی جدوجہد جو ہے اس پہ انشاءاللہ عمل پیرا ہوگا. کون کون سے کیسز کی سماعت تھی آج؟ خان صاحب کے آرے بازار کیس جو ہے GHQ, اس میں آج ٹرائل تھا, اور دوسرا 31 کیسز جو تھے وہ بی بی صاحبہ کی لگی ہوئی تھی ضمانت قبل از گرفتاری. ابھی جو 26 نومبر کا جو ایونٹ تھا اس میں بی بی صاحبہ کو اسپیشلی انہوں نے جو ہے کانسپریسی کے تحت ان کو یہاں پہ انوالو کیا ہے. آج ان کی بھی پیشی تھی, لیکن انہوں نے بی بی صاحبہ کو پیش نہیں کیا. وہ اس لیے کہ صرف خان صاحب کو مزید پریشرائز ہم کریں کہ بی بی صاحبہ پیش نہ. خان صاحب پریشر میں لگ رہے تھے, کیا لات شلات تھے, کیا بات چیت ہوئی خان صاحب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب ایسے کھلاڑی ہیں, ایسے کپتان ہیں کہ نہ وہ پریشر میں آتے اور نہ پریشر برداشت کرتے ہیں, اور نہ ان کو کوئی پریشرائز کر سکتا ہے, کیونکہ اس کا ایمان بہت مضبوط ہے. کیونکہ ہر تقریر آپ اٹھائیں, اگر ہم UN کی تقریر اٹھائیں تو انہوں نے شروع کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ, اور جس کا لا الہ الا اللہ پہ ایمان ہو, یقین ہو, اس کو نہ کوئی جھکا سکتا ہے نہ گرا سکتا ہے. آپ ملے خان صاحب سے؟ جی بالکل. کیا بات چیت ہوئی آپ کی خان صاحب سے؟ دیکھیں, پہلے تو خان صاحب نے 8 فروری کے حوالے سے انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ پوری قوم نکلے. جس طرح سے فارم 47 کے تحت یہ حکومت مسلط کی گئی, اس دن 8 فروری والے دن پوری قوم نکلے گی اور یہ میسج دے گی کہ اس جو مسلط ہمارے پہ حکومت کی گئی ہے, ہم لوگ ان لوگوں کو نہیں مانتے اور ہم لوگ حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد آخری سانس تک کرتے رہیں گے. سر آپ کی خان صاحب سے کیا بات چیت ہوئی, آپ بتائیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر ہوں, اور یہ تمام ہمارے دوست سارے خان صاحب سے آج ان کی ملاقات ہوئی ہے. GHQ حملہ کیس کا ٹرائل چل رہا ہے. 2 جو وٹنسز تھے ان کی آج شہادت قلم بند کی گئی ہے, تو اس کی آئندہ تاریخ جو ہے نا وہ 6 فروری ہے. آج بدقسمتی سے جب خان صاحب جب اس کیس کے اندر آتے ہیں تو ایز یوزول جو ہے پروسیکیوشن بھی اور عدالت بھی, آپ کو پتہ ہے جس ماحول میں عدالت چل رہی ہے, 253 کی کمپلینس جو ہو رہی ہیں وہ مطلب اوپن ٹرائل کہیں سے نہیں لگ رہا. خان صاحب نے 2-3 بار کوشش کی ہے کہ بی بی کو نہیں لایا جا رہا ہے, بی بی کو پیش کریں. وہ بی بی کو آج بھی پیش نہیں کیا ہے. ابھی اب نکل رہے تھے کورٹ سے, تو باہر ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک فوج ظفر موج SHOs کے اندر داخل ہوئی ہے. مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ شاید وہ 26 نومبر والے کیسز کے اندر بی بی کو جو ہے نا انویسٹیگیشن جوائن کرنے کے لیے آئی ہے. بی بی کی ملاقات تو خان صاحب سے نہیں ہو سکی ہے, جو ایک بدقسمتی ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر کو ہوا میں اڑا رہے ہیں یہ جیل انتظامیہ. میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. خان صاحب نے آگے یہ کہا ہے کہ 1 سال قبل اسی مہینے میں 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک اعتماد کیا تھا. اس اعتماد کو جو آئین کے رکھوالے تھے یا جو جنہوں نے سیاست نہیں کرنی تھی وہ سیاست کی ہے, انہوں نے کھلواڑ کیا ہے اور مورتیاں بٹھا دی ہیں پارلیمنٹ کے اندر. اس کو وائلیشن کی ہے, مینڈیٹ کی توہین کی ہے. اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو ایک بہت بڑا میسو احتجاج کرنے جا رہی ہے. بہت شکریہ سر.